السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو شاید تھوڑی سی لینتھی ہو جائے، لیکن آپ لوگوں نے اسے سننا لازمی ہے تاکہ اس کے فائدے حاصل کیے جا سکیں، اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر سکپ کریں گے تو میرے خیال میں کہ جو کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے، پھر اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی ہم پوری طرح حاصل نہیں کر سکتے۔ رزق کے دروازے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اسے پڑھا بھی ہو یا سنا بھی ہو، لیکن میرے خیال میں بہت سے لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رزق کے بھی کوئی دروازے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں، 16 دروازے، اور ان کی چابیاں بھی بنا دی ہیں۔ اگر چابیاں مل جائیں، وہ تالا کھل جائے، تو پھر ہم اس کے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے نا، کہ اگر تالا کھول کے ہم اندر داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، کہ اگر ان کے پاس رزق ہو بھی نہ، پیسہ ہو، لیکن وہ بے سکون ہی رہتے ہیں، وہ اس پیسے سے بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا کرتا ہے، جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے، اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسرا پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا واپس کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ جو صدقہ دیتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، اور جو نہیں دیتے وہ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں۔ چوتھا دروازہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، خود کو گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، خود کو یہ کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے جو دروازے ہیں رزق کے، وہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت مطلب ورد کرتے رہنا یا نفل جو ہے وہ پڑھنا، لیکن آج کل لوگوں نے بنایا ہے کہ فرض نماز ادا کر لی، نفل چھوڑ دی، اور جب وہ نفل چھوڑ دیتے تو ان پر جو رزق کے دروازے ہیں وہ تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، پوری نماز پڑھا کریں، نفل نہ چھوڑا کریں۔ صرف فرض ادا کرنے سے نہیں ہوتی نماز ہو تو جاتی ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے حاصل نہیں ہو سکتے جتنے کہ پوری نماز پڑھنے سے ہوتے ہیں۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، جو حج اور عمرہ کی پیسے کی وجہ سے وہ جا سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کوشش کریں حج اور عمرے کی کثرت کریں۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونا اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوشش جاری رکھیں۔ اگر کوئی قطع تعلق کرتا بھی ہے تو آپ اس سے ملتے رہیں۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل، اور یہ میں ہر ویڈیو میں تقریباً آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہے وہ انسان کے جو ہے وہ سارے مسئلے مسائل حل کر دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دے گا، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی اس کا پھل ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر دے بھی دیتا ہے، اور اگر شک کی کیفیت میں رہو گے تو پھر پریشان ہی رہتا ہے انسان۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، کہ گھر میں جب باہر سے گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا، کہ میں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، کہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی تنگ دستی نہیں لاتا۔
دیر بعد دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ باوضو رہے، اور جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں۔ یہ بھی ایک پاکی کی علامت ہے کہ جب آپ کا وضو ہوگا تو ایٹومیٹکلی آپ کی جو زبان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے گی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، اور بہت کم لوگ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ 15واں دروازہ جو ہے وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شیئر کروں گی کہ سورہ واقعہ کے کون سے فوائد ہیں۔ ڈیلی کی بنیاد پہ آپ سورہ واقعہ پڑھیں، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے مدد مانگنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ قرآن پاک میں ہے کہ صرف مجھ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کو مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے در پہ حاضری دیں، نفل پڑھیں، آپ جیسے نیت کرتے ہیں نا، منتیں وغیرہ مانتے ہیں، روزے کی منت مان لیں، ایک آدھ روزے کی، نفلوں کی منت مان لیں، یہ منت ہوتی ہے۔ یہ درباروں پہ خیر اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور مدد مانگے صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کاموں پر خلوص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ جو ہے رزق کی جو بھی تنگی یا مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہو جائے گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں کوشش کیا کریں ان پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک شیئر کرنے کی۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی نے عمل کر لیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بات اچھی لگے تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں تو وہ میرے لیے آپ کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔